الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا بل لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. گزشتہ دو جمعے میں دو نوجوان نبیوں کا قصہ بیان کیا گیا تھا جس سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بے حیائی بے پردگی جو یہود و نصارہ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی. آج کی اس محفل میں قرآن پاک کے سورہ یاسین کا دوسرا رکوع اللہ پاک نے اس میں ایک اہم مضمون بیان فرمایا. اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن اس مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مختصر وقت میں قرآن پاک کی ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ جائے. اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے تو وہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا دل کیوں کہا. قرآن پاک کے مضامین کو بیان کرنے سے زیادہ فائدہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اثر کیے بغیر نہیں رہتا ہے. اس وجہ سے ہمارے اکابر کا معمول یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے مضامین امت میں زیادہ بیان کیے جائیں. جو نور قرآن کی آیتوں میں ہوگا وہ نور ہمارے الفاظ میں کہاں سے آئے گا؟ جو نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہوگا وہ کسی اور زبان میں وہ کہاں سے نور آئے گا؟ اس لیے کہ براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور یہ اللہ کا کلام تو وہ ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہے. جو قرآن پاک میں تاثیر ہے اور اس کے مضامین میں تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں اور کسی مضمون میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے قرآن پاک کے آج سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ سورہ یاسین مسلمانوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور سورہ یاسین میں اہم مضامین کیا ہیں وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اللہ نے کہا کہ قصہ بیان کیجئے گاؤں والوں کا جبکہ آئے ان کے پاس
پیغام سنانے والے، ان کے پاس رسول آئے۔ یہاں قرآن پاک میں مرسلون کے لفظ سے مراد یہ نبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ گاؤں انطاکیہ تھا جس میں اللہ پاک نے دو بزرگوں کو بھیجا، اور یہ دو بزرگ وہ تھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے۔ یہ دو بزرگ اس گاؤں میں آئے شہر انطاکیہ میں، اور آ کر انہوں نے کیا کہا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دونوں نے جب دین کی دعوت پیش کی، ایک اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبیوں کی یہی دعوت ہے نا، اور کیا ہے؟ نبیوں کی یہی دعوت ہے۔ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، ایک اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے آ کے گاؤں میں جو بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، شرک پھیلا ہوا تھا، خرافات پھیلے ہوئے تھے، وہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے حواریین میں سے دو بزرگ اور حضرت عیسیٰ کے دو صحابی انطاکیہ شہر کے اندر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دین کی دعوت دی تو لوگوں نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، مارنے کی دھمکی دی، پریشان کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے پھر ایک تیسرے بزرگ کو بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک جماعت اگر چلی جائے اور ایک جماعت 3 آدمی ہو تو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی جماعت اللہ پاک نے انطاکیہ کے شہر میں بھیج دی۔ انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تمہیں ایک اللہ سے جوڑنے آئے، بات مان لو ہماری۔ تو وہاں کے گاؤں والوں نے کیا کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہاری بات اس وجہ سے نہیں مانتے کہ تم بھی ہم جیسے ہو، تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پاس تو ہم دیکھ رہے ہیں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہے، جیسے تم ویسے ہم۔ یہ کہا انہوں نے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، اور تمہارے ساتھ کوئی دلیل بھی نہیں دکھ رہی، لہذا ہم تم کو جھٹلا دو۔ انہوں نے کہا قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی دعوت کے لیے تمہارے علاقے میں بھیجا ہے۔ جب گاؤں والوں نے ان آنے والے اللہ والوں کی بات کو ٹھکرا دیا اور دین کی بات کو فراموش کر دیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ قحط شروع ہو گیا، قحط سالی شروع ہو گئی۔ تو جیسے ہر زمانے میں دستور رہا ہے، نبیوں نے آ کر دین کی دعوت دی، لوگوں نے بات نہیں مانی تو اللہ کا عذاب آیا۔ تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے یہ کہا نبیوں سے، یہ تمہاری نحوست ہے، یہ کہا یہ تمہاری نحوست ہے، تمہاری نحوست کی وجہ سے عذاب آ گیا۔ نبی نے یہ کہا قالوا طائرکم معکم، ہماری نحوست نہیں ہے، تمہاری بدعمالی کے نتیجے میں اللہ نے تمہارے اوپر عذاب اٹھایا۔ دیکھو اب بھی عذاب کو دور کرنے کی ایک شکل موجود ہے، جو ہم دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کو قبول کر لو، عذاب اللہ کا دور ہو جائے۔ یہ بات ان کے پاس چلی، گاؤں میں جب داخل ہوئے تو قوم کے لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے ایک انسان سے ملاقات ہوئی، ان 3 بزرگوں۔ یہ 3 جو اولیاء کرام تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے، یہ 3 اولیاء کرام کی ایک انسان سے ملاقات ہوئی۔ وہ انسان جس کا نام حبیب تھا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بڑائی کا کام کرتا تھا۔ نبیوں نے آ کے کہا کہ دیکھو ایک اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا، تم ہماری دعوت کو قبول کر لو۔ تو حبیب نجار نے یہ کہا بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو تم لوگ، بیٹھ جاؤ بیٹھو اور تم اپنی بات سناؤ۔ جم کے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بت رکھا ہوا ہے جس کی میں بت کی پوجا کرتا ہوں، اور میں 70 سال کا بوڑھا ہو چکا،
70 سال سے پوجا کر رہا ہوں. یہ جو بت رکھا ہوا ہے 70 سال سے اس مندر میں اس بت کی پوجا کر رہا ہوں. ارے بھائی، اور بیٹھ کر اس بت کے پاس 70 سال ہو گئے، میری بیماری کے بارے میں دعا کر رہا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ بت میری بیماری دور کر دے، لیکن 70 سال ہو گئے میری بیماری دور نہیں ہوئی. بیماری کیا تھی؟ جذام کا مرض تھا. تو آدمی جب پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، آنے والے کی دعوت کو قبول کرنے کے اللہ حالات بناتے ہیں، تو اس نے اپنی مصیبت کا اظہار آنے والے ان بزرگوں سے کیا. یوں کہا، اچھا ہم تمہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا تم میری اس بیماری کو دور کر سکتے ہو؟ تم کہتے ہو اللہ سے ہوتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیمار کرنے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے. تو تم ایسا کرو، میں 70 سال سے اس بت کے سامنے اپنی بیماری کے دور کرنے کے لیے دعا کر رہا ہوں، اس بت نے تو میری بات کوئی نہیں سنی. اگر تمہارا اللہ ایسا ہے جو میرا جذام کا مرض دور کر دے تو میں تمہارے اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہوں. نبیوں نے کیا کیا؟ وہ آنے والے بزرگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ آپ کے اختیار میں شفا دینا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ نے اس کو شفا دے دی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ایمان کی بن جائے، آپ اس کو شفا دیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر ان بزرگوں کے ہاتھ زمین پہ نہیں گرے، وہ جذامی صحت مند ہو گیا. وہ جذامی صحت مند ہو گیا جو 70 سال سے مندر میں پوجا کر رہا تھا. اس نے کہا میں ایمان لے کر آتا ہوں. وہ ایمان لے کر آ گیا. اب جب وہ پکا مومن بن گیا اور انہوں نے پورے گاؤں والوں کے اندر دعوت کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کی کہ پورے گاؤں والوں میں دعوت دی جائے، یہ ایک آدمی تو پکڑے گیا اور یہ اللہ کا بندہ ایمان لے کر آ گیا، لہٰذا اب یہ گاؤں کے آثار اچھے معلوم ہوتے ہیں، چلو پورے گاؤں کو توحید کے اندر داخل کر دیا جائے. گاؤں والوں میں گئے اور گاؤں والوں کو خوب سمجھایا. گاؤں والوں نے بات نہیں مانی. جب نہیں مانی، تینوں نے جم کے دعوت دی تو گاؤں والوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ مارم پیٹی دھکم دھکا منہ سے یہ مارنا شروع کیے. جب انہوں نے ایسا مارنا شروع کیا، حبیب نجار جو گاؤں کے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا بڑائی کا کام کرتا تھا، اس کو معلوم ہوا تو گاؤں میں بھاگا بھاگا آیا. قرآن کہتا ہے، ہماری زبان نہیں، وَجَاءَ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ آیا. قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. دوڑا دوڑا آیا حبیب نجار، اور آنے کے بعد ان سے کہا، او اللہ کے بندو، کیا کر رہے ہو تم؟ ان کو مار رہے ہو، منہ سے مار رہے ہو، ان کو دھکے دے رہے ہو، ان کو دیکھو کتنے اچھے بندے ہیں، یہ تم سے اپنی محنت کے بدلے میں کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، کوئی مزدوری نہیں لے رہے، کوئی کھانا نہیں مانگ رہے، کوئی رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں مانگ رہے، تمہاری ہدایت کے لیے بہت دور سے آئے اللہ والے، ان کی بات کو تم مان لو. دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ، ہدایت یافتہ لوگ. ایک تو یہ کہ دین کی دعوت پہ کوئی مطالبہ نہیں، پیسے کا مطالبہ نہیں، کھانے کا مطالبہ نہیں، تمہارے قیام کا مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، ایک کام تو یہ کر رہے ہیں. دوسری یہ جو 3 بزرگ ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بھلے مانس لوگ ہیں، دیکھنے میں ان کا کردار اچھا ہے، ان کی بات تم کیوں نہیں مانتے؟ جیسے انہوں نے کہا تو لوگوں نے 3 بزرگوں کو تو چھوڑ دیا، حبیب نجار کو مارنا شروع کر دیا. کیوں؟ حبیب نجار نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ. دیکھو انہوں نے اعلان کر دیا اپنے ایمان کا، میں ایمان لے کر آ گیا، میں تمہارے گاؤں کا،
تمہاری برادری کا، تمہارے ساتھ رہنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، میں ایک مشہور آدمی ہوں، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، میں ایمان لے کر آ گیا۔ جیسے لوگوں کو معلوم ہوا، گاؤں والوں کو، کہ یہ ایمان لے کر آ گیا ہے، لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، پورے گاؤں والوں نے حبیب نجار کا انتقال ہو گیا، مر گئے۔ آگے کی بات قرآن پاک کی سننے کے قابل ہے۔ بڑے عجیب و غریب اللہ پاک نے ایک داعی کی صفت کو بیان فرمایا۔ وہ پورا کا پورا گاؤں تو وہ تھا جو غیر مسلموں کا تھا، ان کے پاس کوئی اسلام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا۔ ایسے علاقے میں وہ لوگ دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ حبیب نجار کو ختم ہو گئے، ختم ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی تکفین کر دی، گاؤں والے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ جیسے ان کا انتقال ہوا، فرشتوں نے ان سے کہا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ عجیب و غریب جذبہ اس شخص کا، یعنی کہ وہ شخص قوم کے مار کھایا، قوم نے جان سے مار دیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ تو جنت میں جانے کے بعد وہ حبیب نجار کے اندر کی تمنا، اللہ کی قسم اگر یہ قرآن نازل نہ ہوتا تو حبیب نجار کے اندر کا جذبہ سمجھ میں نہیں آتا انسانوں کو قیامت تک کے لیے۔ حبیب نجار نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، کیا درخواست کی؟ یہ درخواست کی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ دین کی دعوت کے اوپر اللہ نے جنت میں کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ اگر یہ میری قوم کو کوئی بتا دے، کاش اس گاؤں والوں کو کوئی بتا دے کہ میرے مرنے کے بعد اللہ نے جنت میں میرا اکرام کیا کیا ہے، دین کی دعوت کے اوپر اللہ نے مجھے کیا بلندیوں سے نوازا ہے، کیا اکرام کیا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے ساتھ کیا اعزاز کا معاملہ کیا ہے۔ جنت کو دیکھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ اللہ کا اکرام حاصل کیے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہے کہ حبیب نجار کے اندر کی تمنا یہ تھی کہ کاش انسانوں کو کوئی سمجھا دے کہ دین کی دعوت دینے کے اوپر اللہ پاک جو داعیوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں۔ حبیب نجار نے کہا کہ مجھے جنت میں ڈالا ہی نہیں بلکہ وہ اعزاز، وہ اکرام سے نوازا ہے، کہ کاش میرا یہ جذبہ جا کے گاؤں والوں کو کوئی سمجھا دیتا تاکہ گاؤں والے بھی جنت میں آ کے میرے ساتھ وہی اکرام سے رہے۔ حبیب نجار کو وہ اندر کا جذبہ ہے جو ایک داعی کا جذبہ تھا، اور جب تک یہ جذبہ نہیں ہوا کرتا ہے اللہ پاک قبول نہیں فرماتے ہیں، اللہ پاک دین کی سربلند نہیں فرماتے ہیں۔ انسانوں میں وہ جذبہ ہوتا ہے جس جذبے کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے محبت ہے، آدمی جب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انی خلقت بیدی، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے۔ یہ حضرت انسان کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک کو انسانوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اس وجہ سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو برباد کر دیا، بربادی کی بددعا کر دی، پوری قوم برباد ہو گئی، طوفان آ گیا اور سارا مسئلہ ختم ہو گیا، تب کشتی اپنی جگہ پر رک گئی، قوم اتر گئی جہاز سے، کشتی سے، تو اس وقت اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے وحی کے ذریعے سے یہ فرمایا کہ اے نوح ذرا گھڑے بناؤ، گھڑے۔ اللہ کا حکم تھا، نوح علیہ السلام نے گھڑے کے گھڑے بنا کے رکھ دیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے بہت زیادہ گھڑے بنا دیے، اور اس کے بعد میں اللہ کا آرڈر آیا جبرائیل کے ذریعے سے، نوح سے جا کے کہو یہ جو گھڑے بنائے پورے گھڑوں کو توڑو۔ ان کا دل ہنس بولا اتنی محنت سے تو بنایا، اللہ میاں توڑو بول رہے ہیں، آرڈر ہے، توڑنا پڑتا، اللہ کا آرڈر ہے، سارے گھڑے توڑ دیے۔ اللہ نے پوچھا نوح جب تم نے گھڑے توڑے کیا تکلیف ہوئی؟ نہیں یا اللہ بڑی تکلیف، رات دن لگا کے گھڑے بنایا، مٹکے بنایا،
اور اتنے سارے گھڑے بنانے کے بعد آپ نے ایک ہی حکم میں کہا توڑ دیا. آپ کا حکم تھا مگر تکلیف تو ہوئی. کہنے لگے نوح ایسی جب تم نے ہمارے بندوں کی بد دعا کی تھی رب لا تذر فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ کسی کو مت چھوڑ. جب تم نے بد دعا کی تھی نوح مجھے بھی ایسی تکلیف ہوئی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو بنایا تھا. آج نوح اپنی بد دعا کے ذریعے سے انسانوں کو برباد کروانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے برباد کر دیا. لیکن تکلیف تو مجھے ہی کیونکہ میرے بندے ہیں. جب انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے میں نے انسان کو بنایا اور انسان کو بنانے کے بعد انسان میرا انکار کر رہا ہے. انسان میرا انکار کر رہا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. مجھے ایک نہیں مانتا، مجھے مشکل کشا نہیں مانتا، مجھے شافی مطلق نہیں مانتا، مجھے رازق نہیں مانتا، مجھے مالک نہیں مانتا، مجھے حاکم نہیں مانتا، مجھے علیم نہیں مانتا، مجھے خبیر نہیں مانتا. اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے میں نے بنایا اور یہ انسان میرے صفات کا انکار کر رہا ہے. اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے ایک دستور اللہ نے بنا دیا. دستور یہ بنا دیا جو دیکھو میرے بندوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں، جو میرے بندوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں. بندوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خود جنت میں جب جا رہے ہیں تو اللہ کے دوسرے بندے بھی جنت میں جانا چاہیے. یہ سب سے بڑی محبت ہے. اگر کوئی شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک انسان کو بلائیں گے اور بلا کے کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں پہنایا. یا اللہ آپ کی ذات تو بڑی ذات ہے، آپ بھوکے آپ پیاسے آپ ننگے. کہنے لگے فلاں تیرے محلے کے اندر بھوکا تھا، اگر تو جا کے اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا. فلاں تیرے محلے کے اندر پیاسا تھا، اگر تو ایک گلاس پانی پلا دیتا اس کے پاس مجھے پاتا. فلاں تیرے محلے کے اندر ننگا تھا، اگر ایک جوڑا کپڑا بنا دیتا اس کے پاس تو مجھے پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ایسی جگہ رہتا ہوں. جو بندے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو بندے پریشان حال ہوتے ہیں، میں ان کے پاس رہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دل کے پاس اللہ رہتے ہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نکاح آئینہ ساز ہے. جتنا دل ٹوٹتا ہے اللہ کے پاس وہ بندہ اتنا مقبول ہوتا ہے. نبیوں سے زیادہ دل کسی کا ٹوٹا ہوا نہیں رہتا. نبیوں سے زیادہ دل ٹوٹا ہوا کسی کا نہیں رہتا. اور اس کے بعد نبیوں کے جو وارث ہیں ان سے زیادہ دل ٹوٹا ہوا کسی اور کا نہیں ہوتا. ایک اس ملک کے اندر خواجہ اجمیری آئے، لاکھوں انسانوں کو ایمان ملا. کیوں؟ ٹوٹا ہوا دل تھا. ٹوٹا ہوا دل تھا. اور ہوا یہ تھا عجیب و غریب معاملہ تھا. ان کے شیخ نے آتے تو تھے نہیں، وہ سجستان کے رہنے والے تھے، بخارا کی طرف کے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنجر کے رہنے والے. تو جب شیخ نے ان سے کہا کہ تم مدینہ منورہ چلے جاؤ، مدینہ منورہ چلے گئے اور جہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جب خواب میں آئے تو اللہ کے نبی ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی اور شیطان خواب میں نہیں آ سکتا ہے، اللہ کے نبی کی صورت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا معین الدین تم ہندوستان چلے جاؤ، تم سے ہم کو بہت بڑا کام لینا، بہت بڑا کام لینا. انہوں نے آ کر اپنے شیخ سے خواب بیان کیا اور یہ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہندوستان چلے جاؤ. کہنے لگے اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، اللہ کے نبی کا اشارہ ہو گیا، اب تمہیں ہندوستان ہی جانا ہے. لیکن عجیب و غریب ان کا قصہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ فرمایا ایک مرتبہ شیخ نے ان کو آزمانے کے لیے کہ ان کے دل کے اندر امت کا درد، امت کی تڑپ، امت کے حال کے اوپر رونا اور امت کے لیے مرنا، امت کے لیے مٹنا، یہ کتنا جذبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہے. ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں بلا کے تنہائی کے اندر فرمایا معین الدین دیکھو کل جو شخص فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کی کوئی اطلاع کر دے گا تو وہ جہنم میں چلے جائے گا، جہنم میں چلے جائے گا. کسی کو بتانا مت، جو میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھ لیا وہ جنتی ہو جائے گا. ایک آزمانے کے لیے ایک جملہ انہوں نے اپنے مرید کے سلسلے میں یہ کہا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بس یہ جملہ سننا تھا
پورے دن مارے مارے ایک ایک گھر پھرتے رہے. دیکھو کل نماز پڑھ لینا شیخ کے پیچھے، کل نماز پڑھ لینا شیخ کے پیچھے، کل نماز پڑھ لینا شیخ کے پیچھے. آج شیخ نے ایسی بات کہہ دی جو نماز فجر پڑھے گا جنت میں جائے گا. نماز پڑھو پورا. جب فجر کی نماز میں شیخ کھڑے ہوئے اور سلام پھیرا تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا مجمع فجر کی نماز میں بہت بڑا مجمع ہے. شیخ نے نماز کے بعد اپنے مرید خاص معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. اب بلا کے کہا یہ کس نے اطلاع دی؟ کہنے لگا میں نے. کس نے اطلاع دی؟ میں نے دی. اچھا میں نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو اطلاع دے دے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. شیخ نے جب ان سے کہا معین الدین چشتی کی آہ نکل گئی اور چیخ نکل گئی اور فرمایا شیخ جب میں نے آپ کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو اس کی اطلاع کر دے گا جہنم میں چلے جائے گا، میں یہ سوچتا رہا میں اکیلا جہنم میں چلے جاؤں لیکن پورے لوگ تو جنت میں چلے جائیں. میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا، جل جاؤں گا، کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت کوئی جہنم میں نہ جائے، اس وجہ سے میں نے آپ کی وہ اطلاع سارے شہر کو دے دی ہے تاکہ سارا شہر جنت میں چلے جائے اور میں اکیلا جہنم میں چلے جاؤں. اس کی آگ کو میں برداشت کر لوں گا اس قوم کی خاطر، محبت کی خاطر. ظاہر بات ہے ایسا عشق والا دل لے کر ایک شخص اس ملک میں آیا ہے اللہ کے بندوں کی تڑپ لے کر، اللہ کے بندوں کی محبت لے کر، تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس ملک کو سرسبز و شاداب کر دیا. اگر آج امت کا طبقہ معین الدین چشتی اگر ہر ایک بننے کی کوشش کر جائے گا تو کیا دنیا کا کیا حال ہوگا؟ دنیا میں کیسا انقلاب ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندوں کے لیے مرنا، اللہ کے بندوں کے لیے مٹنا اور اللہ کے بندوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرنا، یہ نبیوں کا مزاج، یہ اولیاء کا مزاج، یہ صحابہ کا مزاج، یہ دینداروں کا مزاج ہے. اپنا کچھ نہیں، اللہ کی مخلوق جنت میں چلے جائے. قرآن پاک کی اس صورت میں حبیب نجار کی اس جذبات کی عکاسی اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ کاش قوم کو کوئی بات بتا دے. اللہ کی طرف بندوں کو بلانا کتنا بڑا عمل ہے. دین کی دعوت دینا، کسی کو مطلب کہ اسلام پہنچا دینا، کسی کو دین بتا دینا کتنا بڑا عمل ہے. کاش میں دین کے لیے لوگوں نے مجھے شہید کر دیا، میں آج جنت پہ چلے گیا اور یا جنت کی نعمتوں میں مزے اڑا رہا ہوں. کاش میرا جذبہ انسانوں کو کوئی بتا دے جو دین کی دعوت کرتے کرتے مر جائے گا، مٹ جائے گا، وہ جنت میں جائے گا اور وہاں اس کو اکرام سے نوازا جائے گا. یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ پاک نے سورہ یاسین کے اندر قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا عمل ہے دین کی دعوت کا دینا. اگر یہ انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ بھٹکے ہوئے بندے، وہ بھولے بھالے جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان مفتدا بنا کر، یہ مسلمان رہبر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، لیکن رہبر خود اپنی رہبری ختم کر دیا. اس کو خود پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. پوری زندگی اجڑی ہے. اس وجہ سے جب سے انسانوں نے نبیوں کا کام چھوڑا ہے، نبیوں کا مزاج چھوڑا ہے، جب سے ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں. اس وجہ سے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے اس میں داعیوں کا قصہ بیان کیا گیا اور فرمایا کہ دعوت کا عمل دنیا میں سب سے اونچا عمل ہے. دنیا میں سب سے اونچا عمل ہے انسانوں کے لیے اللہ کے سامنے رونا تڑپنا. ایک مرتبہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، معاصر شیخ الاسلام ایک کتاب ہے، مولانا نصیر ادروی دامت برکاتہم کی، بہت بڑے بنارس کے شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے معاصر شیخ الاسلام. اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں آئے اور آنے کے بعد دیکھا تو حضرت تو جو ہے تہجد میں قرآن جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے. پورا گھرانہ بھی تہجد، اللہ نے ایسا انتخاب کیا ہے خاندان مدنی کو، بچہ بچہ تہجد گزارے. ان کے قرآن کے پڑھنے میں اتنا، بعض مرتبہ ان کے کمرے میں سو جاؤ یا بازو سو جاؤ، رات میں اٹھ کے وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو سونے والے کو بھی مزہ آتا ہے کہ یہ لوگ کیا جھوم جھوم کے نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس مفتی صاحب تشریف لائے تھے، عفان صاحب پوچھم پاڑ گئے، رات کے 2 بجے آتے میں بھی ساتھ تھا. اب آئے، انہوں نے کہا لائٹ بند کرو، سب کو سلا دیا. اور پھر اس کے بعد میں دیکھا سب سو گئے تو مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایک تو اللہ نے آواز دی ہے اور پھر قرآن 2 پارے پڑھتے ہیں یہ لوگ تہجد میں روزانہ 2 پارے پڑھتے ہیں.
اللہ پاک نے ان کو قرآن کے پڑھنے کا ذوق دیا ایک تحجد. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے, یہاں مسجد میں بیان ہوا تھا, ہمارے گھر میں قیام تھا, تو دیکھا رات کے 2 بجے اٹھ کے قرآن پڑھنے لگے. ان کے قرآن کو سن کے مزہ آنے لگا. اللہ پاک نے اس خاندان کو ایسا تہجد کی لذت عطا فرمائی ہے, ایسا قرآن کی لذت عطا فرمائی ہے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ قرآن جھوم کے پڑھ رہے تھے, اور اس کے بعد سجدے میں گئے, اور سجدے میں گئے تو خوب رونے لگے. وہ جو شخص بازو سوئے ہوئے تھے اڑ گئے. اٹھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ شیخ کیا بولتے ہیں, کان لگایا تو اندر سے آواز آ رہی ہے ان کی زبان سے, یا اللہ اس امت کی مغفرت فرما دے اور ان کے بدلے میں مجھے جہنم میں ڈال دے, لیکن اس مسئلہ حل کر دیجیے. ہمارے اکابر کی یہ ذوق, یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں ڈنکا بجوایا ان کی بزرگی کا, ان کے تقوی کا, ان کی طہارت کا. کیوں؟ امت کا غم, امت کا درد جس کے دل کے اندر ہوتا ہے, اللہ پاک دنیا میں اس کو مقبولیت عطا فرماتا ہے. اللہ سے دعا کرو, اللہ پاک سورہ یاسین کے تناظر میں یہ جو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا, قرآن کی آیت سورت نازل کی ہے اور اس کو دل کہا ہے, تو داعیوں کا قصہ بیان کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کا داعی بنا دے, ساری انسانیت تک دین کی دعوت پہنچانے والا اللہ پاک ہم سب کو بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.